درود پاک منگ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا عورت سجدہ کرتے وقت اپنی کلائیاں بچھائے گی؟ سجدہ کرتے وقت مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے مختلف احکام ہیں۔ جیسے کہ ہم اپنی کلائیوں کو زمین سے اٹھا ہوا رکھتے ہیں اس طریقے سے، جبکہ عورتوں کے لیے اس کے مختلف حکم ہیں۔ سوال بھی یہی ہے کہ عورت سجدہ کرتے وقت اپنی کلائیاں زمین پر بچھا دے گی یا اٹھائے رکھے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عورت کا سجدہ مردوں کے سجدے کی طرح نہیں ہوتا ہے، بلکہ عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، سمٹ کر کے سجدہ کرے۔ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھیل کر کے اور اپنے ہاتھوں کو جدا رکھ کر کے ان پنڈلیوں کو، رانوں کو، سب کو جدا رکھیں بدن سے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بالکل سمٹ جائیں، جتنا ہو سکے اتنا سمٹ کر کے سجدہ کریں۔ مثال کے طور پہ اپنے بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، اور ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں اور اپنی کلائیاں زمین پر بچھا دیں۔ جیسے یہ زمین ہے تو کلائی بالکل اس طرح بچھا دیں۔ ہمیں حکم کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے اٹھی رکھیں اور عورتیں ایسے بچھا دیں۔ تو مردوں کا سجدہ الگ ہوتا ہے، یعنی طریقہ اس کا، یعنی سجدہ کرنے کا طریقہ مردوں کا الگ ہے اور عورتوں کا الگ ہے، مختلف ہے۔ تو مرد اپنی کلائیاں زمین سے اٹھی رکھیں گے اور عورتیں اپنی کلائیاں زمین پہ بچھا کر کے سجدہ کریں گی۔ ہاں، اگر مرد اپنی کلائیاں زمین پر بچھا دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہوئے بالکل زمین پہ اپنی کلائیوں کو لگا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر مرد ایسا کرتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ البتہ عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی کلائیاں زمین پہ بچھائے، اسی طریقے سے سمٹ کر کے سجدہ کرے۔ آگے ایک سوال اور ہے، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں تشہد میں مردوں کی طرح ہی بیٹھیں، کیا عورتیں مردوں کی طرح ہی بیٹھیں گی یا ان کے بیٹھنے کا مختلف طریقہ ہے؟ قعدے میں جب ہم بیٹھتے ہیں، چاہے وہ قعدہ اولیٰ ہو یا قعدہ اخیرہ ہو، التحیات پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں بیٹھنے کا طریقہ بھی مردوں کا الگ ہے اور عورتوں کا طریقہ الگ ہے۔ سوال یہی ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح بیٹھیں گی یا پھر ان کا طریقہ مختلف ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، عورتیں تشہد میں یعنی التحیات پڑھنے کے لیے جب بیٹھیں، قعدے میں بیٹھیں، تو مردوں کی طرح نہیں بیٹھیں گی، بلکہ ان کے لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ وہ تورک کریں۔ تورک واو کے ساتھ، بے کے ساتھ تو تبرک کا معنی ہوتا ہے متبرک ہونا، اور تورک کا معنی ہوتا ہے اپنے دونوں پیروں کو سیدھی طرف نکال کر کے بائیں یعنی الٹے سرین پر بیٹھنا۔ دونوں پیروں کو سیدھی طرف نکال دیا اور سرین پر بیٹھا جائے تو اسے تورک کہا جاتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ قعدے میں جب بھی بیٹھیں تو تورک کریں، یعنی اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھیں، کیونکہ ایک تو اس طرح بیٹھنا بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور اس طریقے سے بیٹھنے میں عورتوں کے لیے آسانی بھی ہے اور اس میں پردے کی رعایت بھی زیادہ ہے۔ شریعت نے عورتوں کا ہر جگہ پر یہ خیال رکھا ہے کہ پردہ زیادہ سے زیادہ ہو، حتیٰ کہ نماز میں بھی یہی حکم ہے کہ وہ نماز بھی اس طریقے سے پڑھیں، سمٹ کر کے پڑھیں، کہ تاکہ پردے کا اہتمام ہو سکے اور کسی عضو کی نمائش نہ ہو۔ جب رکوع کیا جاتا ہے تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ صرف اتنا جھکیں کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں۔ جب نیت باندھتی ہیں عورتیں تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں کی لو تک ہاتھ نہ اٹھائیں، بلکہ صرف اپنے مونڈوں تک اس طریقے سے ہاتھ اٹھائیں، کہ اس میں بھی پردے کا اہتمام ہے، یعنی پردے کی رعایت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جب وہ بیٹھیں گی تو دونوں پاؤں کو سیدھی طرف نکال کر کے الٹے سرین پر بیٹھ کر کے التحیات کو پڑھیں۔ یہی طریقہ شریعت نے عورتوں کے لیے بیان کیا ہے اور بتایا ہے، اور بہت سارے فقہا نے اس کی وضاحت کی ہے اپنی اپنی کتب کے اندر۔
روایات میں ہے کہ عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا، اور پہلے ان کو حکم تھا کہ وہ 4 زانو بیٹھیں۔ پہلے حکم کیا تھا کہ 4 زانو نماز